ایک بار ایک شریر یہودی نے شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے سامنے ایک کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں ایک شرط پر ایمان لے آؤں گا، اگر آپ اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل کو یہ سات ناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے اور جس میں بہت سے پھل یعنی کھجور بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی لی اور اس کو کی یہ شرط بھی قبول کر لی اور اس کو ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی میں نیچے زمین میں دبا دیا اور اس جگہ پانی بھی ڈال دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں پر یقین کامل تو بہت تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا انباد اس کے دل میں کھٹک اور ڈر بھی ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں اگر کل ایسا ہو جائے کہ واقعی میں اس گٹھلی سے کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے تو اس نے اپنے خدشے کو دور کرنے کے لیے پھر سے دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو جہاں گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے باہر نکالیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب تو اسے کھجور کا نکلنا تو درکنار کھجور کے درخت کا نکلنا ہی ناممکن ہے، لیکن یہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیا کے سارے قانون اور سسٹم بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے پھل سے لدک کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ گٹھلی کیوں نہیں، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکالی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں بہت زیادہ اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام تو سکھل ہے، لیکن اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ دکان پر کھجور بھی کہہ کر دکان والے سے طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتیات باطنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں جذب ہو کر نئے پودوں اور شاخوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ ویورز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے